لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ وہ اس لیے کہ ماہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بنایا اور اس دنیا کو اتنا خوبصورت اور اتنا دلکش بنایا کہ یہاں پر سرسبز و شاداب زمین بھی بنائی اور یہاں پر چٹیل میدان بھی بنائے، یہاں پہاڑ بھی بنائے، تو یہاں پر جنگل و بیابان بھی بنائے۔ تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند آسمان کو بنایا، تو ہم جس پر رہتے ہیں اس زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا اور اس پر ہمارا رہنا آسان کر دیا۔ ہزاروں قسم کی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، چھوٹے سے چھوٹے جانوروں کو بنایا اور بڑے سے بڑے جانوروں کو بنایا۔ یہ تمام تر تخلیقات اور اس کی تو کچھ حیثیت نہیں ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے کئی گنا بڑا اس عالم کو بنایا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق سے بھی واضح ہوتا ہے کہ دنیا کا جو نظام ان کے سامنے ہے، جس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، اس میں تو دنیا ایک چھوٹے سے ٹکے کی مانند نظر آتی ہے۔ اللہ نے اس عالم کو اتنا وسیع و عریض بنایا ہے کہ انسان کی سوچ اور انسان کی کوششیں اور کاوشیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے اور یقیناً اللہ نے بنایا ہے۔ پھر جس کا تذکرہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، انبیاء اکرام کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ انسان کر کے جائے گا اس کے لیے جنت و دوزخ بنائی۔ جنت کی نعمتیں اور جنت کی لمبائی اور چوڑائی ہم احادیث میں سنتے رہتے ہیں، مساجد میں سنتے رہتے ہیں، اور جہنم کی ہولناکیاں اور اس کا عذاب ہم یہ بھی ہماری نظروں سے گزرتا رہتا ہے۔ غرض ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو بنایا، ان سب کو بنایا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ حدیث مشہور ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کسی شے کو نہیں بناتا۔ یہ سب چیزیں جو ہمیں ملی ہیں وہ ہمارے پیارے رسول کے صدقے میں ملی ہیں کہ اللہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے تو تبھی اللہ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا۔ تو اس عظیم ہستی کہ اس کے متعلق بیان کرنا یا اس کی باتوں کو ذکر کرنا ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کی بس کی بات بھی نہیں ہے، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صدقے میں اس دنیا کو بنایا، اور ہمارے لیے یہ ایک عظمت والی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک مقام اور مرتبے والی بات ہے کہ اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم کو پیدا فرمایا۔ ورنہ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، تقریباً سبھی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ، اگر ہمیں تو کوئی چیز عطا کرے تو وہ یہ عطا کر کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما گا۔ نبیوں نے جس کے امتی ہونے کی خواہش کی ہو، اللہ نے بن مانگی یہ دولت ہمیں عطا کر دی۔ میرے دوستوں، یہ کوئی چھوٹا اللہ کا کرم اور احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، اس سے پہلے کے واقعات اور حالات کیا تھے، اور کیا معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، اسی سال قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے ستون ہل کے رہ گئے۔ اس زمانے میں قیصر و کسریٰ سب سے بڑی حکومت، سب سے طاقتور قوم، سب سے طاقتور ملک مانا جاتا تھا، قیصر اور کسریٰ کا ملک، کہ ان کے متعلق کوئی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسے حکمرانی عطا کی تھی۔ ہم اگر اس زمانے کے حساب سے اگر سوچیں اور امیجن کریں تو جیسا کہ آج امریکہ کے آگے کسی ملک کی یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، ایسا ہی مقام اللہ نے قیصر اور کسریٰ کو عطا کیا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، اسی سال اللہ نے بتا دیا کہ میں اس نبی کے ذریعے سے تیرے ملک کو تباہ و تاراج کر دوں گا، اور تیرے ملک میں میرے دین کا غلبہ ہوگا، میرے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ولادت کے سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی، حالانکہ نبوت ملنے والی ہے 40 برس کے بعد۔ پھر اسی سال ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کہ 1000 سال سے آنکھ کی پرستش کرنے والوں نے ایک آنکھ جلائی ہوئی تھی، اور وہ آنکھ کو جلتے ہوئے 1000 برس گزر گئے تھے۔ وہ آنکھ اسی طریقے سے جلتی تھی، وہ لوگ اس آنکھ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ 1000 برس کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، ایک آنکھ 1000 برس تک جلتی رہے، وہ لوگ اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بھی اللہ کی ایک مصلحت تھی، اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی تھی۔ لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، اس سال وہ آنکھ بھی بجھ گئی۔ 1000 برس سے جلتی ہوئی آنکھ کو اللہ نے بجھا دیا، اور اس بت پرستوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میرا ایک نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ میرے دین کو دنیا کے سامنے عام کرے گا، وہ میرے کلمے کو دنیا تک پہنچائے گا، اور تمہاری شرک اور بدعات اور تمہاری بت پرستی کو جڑ سے مٹا دے گا۔ تو یہ دو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت عرب کا یہ نظام تھا کہ عرب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سال 2 سال کے لیے خاتون کا انتظام کرتے، گاؤں سے عورتوں کو بلاتے اور ان کو اپنے بچے سونپتے، اپنے بچوں کی ذمہ داری ان کو دیتے، اور ان عورتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ سال 2 سال جو بھی ان کے بیچ میں بات طے ہوتی، وہ ان کو دودھ بھی پلائیں، ان کی پرورش بھی کریں، ان کی دیکھ بھال بھی کریں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ واپس لا کر ان کے ماں باپ کے پاس بچوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ اس میں ایک مصلحت یہ تھی کہ ہر جگہ آج بھی یہ نظام ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں غذائیت اچھی ہوتی ہے، گاؤں دیہاتوں کی بولی اس قوم کی اصل بولی، کسی بھی قوم کی اصل بولی اگر کہیں بولی جاتی ہے تو وہ گاؤں دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ تو یہی نظام عرب میں بھی تھا کہ وہ عورتوں کو بچے سپرد کر دیتے
اور وہ بھی کیونکہ غریب ہوتے تھے تو وہ لوگ اجرت کی بدلے میں ان بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے. تو کیونکہ یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ وہ آئیں مکے سے بچوں کو لینے کے لیے. تو انہوں نے خود بیان کیا، ایک حدیث میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکے کی طرف آ رہی تھی میرے ساتھ ایک قافلہ تھا، سب کی سواریاں لہیم شہیم اور اچھی تھیں، میری سواری میں زیادہ دم خم نہیں تھا، میری سواری صحیح چل بھی نہیں پاتی تھی. سارے مجھے کہتے کہ کیوں تم بار بار پیچھے رہ جاتی ہو، اور ان کے انتظار میں ان کا وقت خراب ہوتا تھا. اسی طریقے سے کرتے کرتے انہوں نے سفر طے کیا اور جیسے تیسے وہ مکہ مکرمہ پہنچی. اب وہاں پر حسب معمول سب نے بچے تلاش کیے، کوئی مالدار کے گھر میں جاتا. انسانی فطرت ہے، ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مالدار کے بچوں کو لے کر جاؤں گی، اس کی پرورش کروں گی تو اس کا معاوضہ زیادہ مل سکتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچے کی تلاش میں نکل پڑی اور گھومنے پھرنے لگی. ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا، ان کو کوئی بچہ میسر نہیں آیا. تقریباً قافلہ تیار ہو گیا، واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن ان کے پاس کوئی بھی بچہ ابھی تک ان کو نہیں ملا جس کو وہ لے کر اپنے گاؤں جا سکے. تو انہوں نے شوہر سے مشورہ کیا، دیکھا اور کہا کہ فلاں جگہ ایک بچہ ہے، ان کے والد بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. کہنے لگی زیادہ وہاں سے کچھ زیادہ معاوضہ ملنے کی امید بھی نہیں ہے. تو ان کے شوہر نے ان کو رائے اور مشورہ دیا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ اتنا بابرکت بچہ ہے، یہ اتنا رحمت والا بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جو آگے جا کر رحمت للعالمین بننے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نبی ہے. انہوں نے اس بچے کو لے لیا. جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور سفر شروع ہوا تو وہیں سے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا کہ ان کی وہ سواری جو آتے وقت بالکل کمزور اور لاغر تھی، جو چلنے سے بھی قاصر تھی، اب واپسی میں یہ ہوا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی سواری پر سوار ہیں تو ان کی سواری تمام قافلے سے آگے نکل جاتی. بار بار یہ واقعہ ہوتا ہے کہ سارا قافلہ پیچھے ہے اور ان کی سواری آگے چل رہی ہے. کہ اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گود لیا ہے اور وہ ابھی لے کر جا رہی ہیں، اور یہ معجزہ ہے کہ ان کی سواری اپنے قافلے کی جاندار جو اونٹنیاں تھیں، جاندار جو سواریاں تھیں، ان سے آگے چل رہی ہیں. تو یہ تو بچپن کے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت رونما ہونا شروع ہو گئے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر اپنے گاؤں میں پہنچی اور آپ کی پرورش کرنے لگی. وہاں بھی واقعات رونما ہونے لگے کہ ان کے گھر کی بکریوں میں دودھ آ گیا، ان کے حالات اچھے ہو گئے، وہ خوشحال زندگی گزارنے لگی. اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا. جب ان کی مدت مکمل ہوئی اور وہ واپس لے کر گئی تو انہوں نے بی بی آمنہ سے یہ فرمائش کی کہ یہ بچہ تو بڑا بابرکت ہے، اس بچے کے آنے کے بعد میرے گھر کے حالات درست ہو گئے، میرے گھر میں رحمت و برکتیں آ گئی، اس بچے کے آنے کے بعد میں اوروں سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی. انہوں نے پھر ان کی والدہ سے گزارش کی اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں آ گئی. پھر کچھ عرصہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ آپ کے دو شریکی بھائی ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے. وہاں پر یہ واقعہ ایک جنگل میں پیش آیا. وہ گھبراتے ہوئے آئے اور اپنی اماں جان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں ایسا واقعہ ہو گیا کہ دو شخص آئے اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے. تو وہ گھبراتی ہوئی بھاگی، دوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھا. ان کے بیٹے نے جہاں نشاندہی کی تھی وہاں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ وہاں سے لے کر آ گئی. اور ایسے بہت سارے واقعات
قدم ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے ہوئے ان کو نظر آتے گئے تو وہ گھبرائیں اور سوچا کہ کسی اور کا بچہ ہے، کسی اور کی امانت ہے، مجھے اب اس کو زیادہ وقت تک اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی اور آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم عمری کے کچھ واقعات ہیں۔ انشاءاللہ آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔